اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ابھی جو سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ جانیں گے کہ آگے رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا فرمایا اور ان کے واقعے کو کس طرح سے ہمارے لیے آنے والی جو جتنے بھی لوگ تھے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک عبرت کا سما بنا دیا۔ وَلَقَدْ اور لَقَدْ البتہ علمتم تم نے جان لیا الذین جنہوں نے نعتدوا زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن فقلنا تب ہم نے کہا لہم ان سے کونو تم ہو جاؤ قرادتاً بندر خاسئین ذلیل، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ تم دھتکارے ہوئے ذلیل و خوار ہوئے بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے۔ یہ ایلا بستی کے باشندے تھے اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاسئین کا مطلب ہوتا ہے کمینہ، ذلیل و خوار ہوا ہوا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پہلے رب تعالیٰ نے جمعے کے دن کو ادب و احترام یعنی عبادت کے لیے پسند فرمایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے جمعے کا دن پسند نہیں کیا۔ تو بعد میں پھر رب تعالیٰ نے ان کا ہفتے کا دن رکھا کہ ہفتے والے دن پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کے لیے مخصوص ہوگا، اور اس دن کوئی شکار نہیں کھیلا جائے گا، کوئی کھیتی باڑی نہیں کی جائے گی، کوئی کاروبار دنیا کا نہیں کیا جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں جو تھیں وہ اوپر آ جایا کرتی تھیں، اچھلتی کودتی رہتی تھیں، باقی دنوں میں کوئی بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ تو ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ اس کے بعد انہی میں سے ایک شخص کو شیطان نے یہ راستہ دکھایا کہ تم ایسا ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن تم مچھلی کو پکڑ لیا کرو پھندے کے ساتھ، اس طرح سے تمہیں روزگار بھی ملے گا، یعنی روزی بھی مل جایا کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ حالانکہ یہ غلط طریقہ تھا، یہ سراسر نافرمانی تھی۔ اس نے ڈوری کے کنارے کسی چیز سے باندھ دیا اور اتوار والے دن جا کر نکال لیا اور پکا کر کھائی۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو لوگوں نے بھی اس ہیلے کو پسند کیا، اور اس طرح سے وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے، ہفتہ والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی ہیں تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن مچھلیاں وہاں سے پکڑ لیتے۔ اور کچھ لوگ تو جو اس میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے، لیکن اس کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم تو ہفتہ کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ اور ان شکار کرنے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک اور گروہ بھی تھا جو مصلحتاً وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ ان دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والے تھے۔ وہ نہ تو ان کا پورا ساتھ دیتے اور نہ ان کا شکار کھیلتے، اور شکار کھیلنے والوں کا یعنی کرتے، بلکہ روکنے والوں کو کہتے کہ اس قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے گا، سخت عذاب دے گا، اور تم اپنا فرض ادا کر چکے ہو، انہیں منع کر چکے ہو، تو جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑ دو۔ منع کرنے والے جو تھے وہ جواب دیتے کہ ایک تو اللہ پاک کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ بچ جائیں۔ یعنی عذاب سے بچنے کے لیے بھی ان کی نیت تھی کہ یہ
اس سے باز آ جائیں، اس نافرمانی سے اور اس حرکت سے۔ بالآخر اس مسلم جماعت نے اس ہیلہ ساز جو فرقہ تھا اس کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے، اور بستی کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ لی، اور اس میں سے دیوار بھی اس طرح کی کھینچی کہ اس میں ایک دروازہ آنے جانے کے لیے رکھا کہ جو نافرمانیوں کرتے تھے ان کے لیے بھی اور اپنے بھی آنے جانے کے لیے۔ ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک دن جب یہ مسلمان سو کر اٹھے اور دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں کی اپنے دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی تھیں، تو یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں پر عجیب ہی منظر دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو تھے وہ بندر بن چکے تھے، اور ان کی صورتیں بندروں میں تبدیل ہو چکی تھیں، انسانی صورتیں جو تھیں وہ بندروں میں تبدیل ہو چکی تھیں اور ان کی دمیں نکل آئی تھیں۔ لیکن وہ بندر بھی اس طرح کے بنے تھے کہ وہ باقاعدہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون سا مرد ہے، کون سی عورت ہے، اس طرح سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ یعنی یہ کہ رب تعالیٰ کا یہ عطاب آیا اور وہ سارے جب ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اور وہ اس طرح سے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو گئے۔ تو لیکن یہ جو بندر ہے یہ آج کے بندر وہ بندر نہیں ہے، وہ ساری تعداد ہلاک ہو گئی تھی۔ تو اس کا حوالہ جو ہے بخاری شریف میں دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا آج کے بندر وہی ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بنی اسرائیل سے پہلے، یعنی ان کے بندر بننے سے پہلے بھی بندر اور سور موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ وہ جو جن کے اوپر عذاب آیا تھا وہ سب ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ تو ویسے جو جانور ہیں رب تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، جو شکل اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا